بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم۔ میرا نام ماہرہ نذیر ہے اور میں دعا کے سلسلے کے ساتھ 2021 سے جڑی ہوئی ہوں۔ اپنے ڈارکسٹ ٹائم کے اندر جب میری خود سے لڑائی تھی اور اللہ جی سے ایکسپیکٹیشنز بہت تھیں، بٹ اللہ جی کے ساتھ شاید ایکسپیکٹیشنز نہیں، بندوں کے ساتھ بہت تھیں، اور پتہ نہیں خود کا میں نقصان کیے جا رہی تھی اپنے ڈارکسٹ فیز کے اندر۔ ایک رات روتے ہوئے میں نے کانٹیکٹ کیا ڈاکٹر نصرت اللہ جی کو، اور انہوں نے مجھے دعا کروائی بہت پیار سے۔ میں بالکل کلولیس ان کو میں نے فون کیا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، بس مجھے یہ پتہ تھا کہ میں درست ہوں اور باقی سب غلط ہے، اور مظلومیت کا بت میرے اندر بہت زیادہ تھا، اور اسی سلسلے میں لے کے میں خود پھنسی ہوئی تھی۔ کاؤنٹر تھا جو کہ میرے ہاتھ سے نہیں جاتا تھا، اور تسبیحات کیے جا رہی تھی اور خود پہ ظلم کر رہی تھی اس کے اکارڈنگلی ایکٹ نہ کر کے، اور پھنسے سے پھنسے میں چلتی جا رہی تھی۔ پھر سلولی گریجولی کہ کسی بھی چیز کی فورسفل امپلیمنٹیشن ڈاکٹر نصرت اللہ صاحب نے میرے سے بالکل بھی نہیں کروائی، بٹ ود ایوری پیسج آف دا ڈے مجھے احساس جاگتا رہا کہ میں کس کس فیز پہ غلط تھی، چاہے وہ اپنی مطلب بیسٹ پارٹ یہ تھا کہ مجھے گلٹ انڈیوس نہیں کروایا تھا، بٹ ہر دعا کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہم دعا اللہ پانی والی کر رہے ہوتے تھے، مجھے احساس آتا گیا کہ میں کہاں کہاں غلط تھی۔ اسپیشلی اگر آپ کے بزرگ اور آپ کے جو بڑے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے کرتے آپ کے والدین بہت بڑی ان سے بزرگ ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ کے نانا دادا یہ سارے، اور میں بتاتی چلوں کہ میں خود اپنے فادر کی سائڈ سے میں بخاری سید ہوں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ میں ڈاکٹر بابا کے بھی لیکچرز جب سن رہے ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ سید کی عزت کرنا، تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا سید جس طرح وہ ڈاکٹر بابا جی کہتے ہیں کہ سید بڑے کو بھی کہتے ہیں، سید کردار کا نام ہوتا ہے، مجھے یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ دین اینڈ ون فائن ڈے مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ میرے والد صاحب جو کہ اپنے مدر اور فادر دونوں کی سائڈ سے سید ہیں، میری ان کے ساتھ اکثر میں نگیشن میں رہتی تھی، میں بہت زیادہ ضد میں ہوتی تھی، تو مجھے یہ لگتا تھا دیٹ آئی ایم آلویز رائٹ اینڈ مائی فادر ڈزنٹ نو اینی تھنگ، یا میری مدر کو کچھ نہیں پتہ۔ اور یہ ہم بچوں کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اس چیز میں کہ ہم بس جانے انجانے میں ہم لمٹس اور حدیں کراس کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح ہی پھر کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ آکڑ خانی بہت ہوتی ہے۔ میرے ساتھ 21 سے لے کے ٹل 26 بہت سی چیزیں آن اینڈ آف ہوتی رہیں، لیکن بیسٹ ابھی سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ اپریل کے سٹارٹنگ میں 6 اپریل کو میرے پاپا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے، ان کی شوگر بھی بہت زیادہ لو ہو گئی، ہائی ہو گئی 485، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کے ہارٹ ریٹ جو تھی 148 پہ چلی گئی،
ڈس اورینٹڈ ہونا شروع ہو گئے. میرے فادر جو ہیں بیسکلی بزنس مین ہیں پنڈی اسلام آباد میں، اور کشمیر میں وہ کرتے ہیں اور فرنیچر سے ریلیٹڈ ہے. اور آنا جانا ان کا جو ہے سارے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آفیشلس کے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہے، تو پاپا ان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک میں ہوتے ہیں. ون فائن ڈے میرے پاپا جی جو ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور ان کو بلڈ کے سٹول اور بلڈ وامٹ ہو گئی. بھوک ان کی پہلے جا رہی تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آیا، اور اسی کی 1-2 دن کے اندر اندر وہ ڈس اورینٹڈ اور کلیپس کرنا شروع کر گئے. پہلے ہم ایک پرائیویٹ کلینک لے کے گئے، اس کے بعد نہیں سمجھ آئی، اور پھر اس کے بعد ہم ایک ادھر کے کافی اسلام آباد کے مشہور ہاسپٹل ان کو لے گئے. ایمرجنسی میں جب ہم لے کے جا رہے تھے تو میرے پاپا بالکل ڈس اورینٹڈ اور ویل چیئر پہ آ گئے. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے. میں نے ڈاکٹر نصرت اللہ سے اس کے بارے میں بات کی. میں نے کہا پاپا ڈس اورینٹڈ ہے، ان کی پلس نیچے نہیں آ رہی، اور ان کے کہنے پہ میں نے ان کی پلس پہ 3 بار اللہ 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 کیا، اور پاپا جی جو تھے وہ تھوڑا بہت نارمل ہونا شروع ہو گیا، اور پلس ریٹ نارمل ہونا شروع ہو گئی، اور میرے پاپا جی جو ہیں وہ ایڈمٹ ہو گئے. میں نے ڈاکٹر نصرت اللہ جی کو بتایا، اور ان کے کہنے پہ فوراً ہم لوگوں نے سورہ رحمان تھیراپی شروع کر دی، جو کہ فرسٹ ڈے میرے پاپا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ٹوٹلی ڈس اورینٹڈ تھے کہ اور اتنا ریش ہو رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور ان کے الٹرا ساؤنڈ اینڈ آل بھی ساری چیزیں آئیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طریقے سے پروسیڈ کرنا ہے. لیکن سورہ رحمان شروع کی ہم لوگوں نے، فرسٹ ٹائم ان کو سنائی، اور میرے پاپا جو اتنا زیادہ ڈس اورینٹڈ تھے وہ نارمل ہونا شروع ہوئے، اینڈ وہ سکون سے نیند میں چلے گئے اور سو گئے کہ ان کی سنورنگ کی آواز ہم لوگوں کو آنا شروع ہو گئی. اس کے بعد ان کی جو لیب کی فگرز آ رہی تھی وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھیں، جو کہ اور اس سے پہلے ان کا ایک الٹرا ساؤنڈ بھی اسی دوران انہوں نے کرا لیا تھا افراتفری کے اندر، اور اس سے جو تھے ایبڈومن کا، تو ان کی لیور جو تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. اس میں سیروسز ان کو پہلے لگ رہا تھا، بٹ دے لیٹر فاؤنڈ آؤٹ کہ اس کے اندر ٹیومر ڈیٹیکٹ ہوا ہے. اس کے ٹیومر کے مارکر زیادہ آئے تھے، لیژنز تھے، اور آؤٹ آف نو ویئر سڈن جو ہے پریشانی آنا شروع ہو گئی. یہ الٹرا ساؤنڈ پہلے تو آیا جب سورہ رحمان ہم لوگوں نے شروع ہی نہیں کی تھی، اور ان کی ڈس اورینٹیشن سے پہلے کی. اور اس کے بعد جب ان کی آنا شروع ہوئی سورہ رحمان تھیراپی، ایک دن پہلا دن گیا، پھر دوسرا گیا، دوسرے دن ٹیوزڈے کو ہی واز مچ بیٹر، تھرڈ ڈے ہی واز ادر بیٹر، کہ تھرڈ ڈے پہ آ کے ڈاکٹر نے ان کو ڈسچارج لکھ دیا. ڈسچارج لکھنے سے پہلے بھی میری سورہ رحمان تھیراپی کا 4تھ ڈے چل رہا تھا. ڈاکٹر نے ان کو ٹرائیفیزک CT ایڈوائز کی، اور بیکاز انہوں نے یہ فگر آؤٹ کرنا تھا کہ ان کی کس وجہ سے جو ہے بلیڈنگ ہوئی تھی. وامٹ ان کو وہ بس ایک ٹائم ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ نہیں ہوئی، وہ جسٹ ونس ایک دفعہ ہوئی تھی بلڈ وامٹ ہاسپٹل لے جانے سے پہلے. اور اس کی سورہ رحمان ابھی اب تھیراپی ہماری چل ہی رہی تھی کہ ٹاری سٹولز آنا بھی بند ہو گئے. آلدو انہوں نے اینڈوسکوپی کی تھی، اس سے ان کی بینڈنگ کی تھی، ویریسز بہت تھے اس سے، لیکن بینڈنگ انہوں نے کی، اور سورہ رحمان تھیراپی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو بلڈ سے وہ فوراً کنورژن ہوئی، سٹول نارمل ہوا. ان کی وامٹ دوبارہ نہیں آئی انہیں اس کے بعد سے. فالوڈ بائی دیٹ 4تھ ڈے پہ ان کا CT ہوا، اور
ان کی سی ٹی کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی تھی، جس سے میرے فادر کو لیور کینسر، ایڈوانس لیور کینسر جو ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر کیا. لیکن میرے والد صاحب ماشاء اللہ تبارک اللہ لائیو دیکھنے میں کچھ اور ہے. اس دوران سورہ رحمان تھراپی کے 7 دن مکمل ہوئے اور ایڈوانس لیور کینسر سٹیج کے بعد یہ سنائی اور انہی 7 دن میں ڈاکٹر نصرت اللہ نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ساتھ ہی ایڈوائز کر دیا تھا جب سورہ رحمان کی تھراپی تھی، تو انہوں نے ساتھ ہی کہا تھا کہ آپ نے روزانہ فریش مٹن کلیجی آپ نے لے کے اسٹریٹ ڈاگس کو آپ نے پھینکنی نہیں ہے، پیش کرنی ہے بہت پیار سے. جو میرا سب سے بڑا ڈر ہوتا تھا، میں بہت ڈرتی تھی ڈاگ کتوں سے، تو ڈائریکٹ، اور وہ بھی جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو آپ نے کھلانے بھی جو ہے وہ اسٹریٹ ڈاگس کو ہے اور پھینکنا بھی نہیں ہے دور سے، ان کے پاس جا کے ان کو پیش کرنا ہے. یہ 7 دن تک یہ بھی میں کرتی رہی، یہ ڈیوٹی میرے پاس تھی. 4 دن میری ہوئی ہے، میرے پاپا جی گھر تھے، آ گئے ماشاء اللہ تبارک اللہ. لوگوں نے یہ ڈاکٹرز نے پوچھنا شروع کر دیا، ہاں جی ان کو بھوک نہیں لگ رہی یا کھانا کھا رہے ہیں، اور میں آگے سے کہتی تھی آپ کے سامنے ہے، بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ڈاکٹرز ایون ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ان کے سوالات تھے کہ کیا ان کا سٹول نیچرل پاس ہوتا ہے کہ نہیں، اور اس کے لیے انہوں نے لیکٹلوز کی دی ہوئی تھی، وہ اس کے بغیر الحمدللہ اس خراب لیور کے ساتھ اس کی برکت سے وہ خود اپنا سٹول نیچرل پاس کرتے ہیں. ان کی ایپیٹائٹ، ان کی بھوک ماشاءاللہ بالکل ایک نارمل بندے کی طرح وہ پراپر اپنا کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. اس کے ساتھ ان کے وائٹلز سارے اسٹیبلائز ہوئے ہیں، نہ بی پی کی میڈیسن ہے، نہ ہارٹ کی میڈیسن ہے، نارمل جو ہوتی ہے مینٹیننس کی دی ہے انہوں نے، کیونکہ ڈاکٹر کی طرف سے ایڈوانس سٹیج میں آپ انکار ہی سمجھیں، بٹ اس کی برکت سے وہ اپنا کھا پی رہے ہیں سارا. اور فالوڈ بائی دیٹ میرے پاپا جی جو ہے انہوں نے اپنا بزنس ریزیوم کر لیا ہے. ابھی میں بالکل آپ کو اپنے والد صاحب سے ملواتی ہوں، اور وہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ ان کا سورہ رحمان کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا تھا. باقی زبان کی زکوٰۃ پلیز جو ٹھیک ہو رہے ہیں، جن کو اور نہیں بھی ہو رہے ہیں، وہ اس میں بھی مطلب آپ نے بس پیش ہونا ہے خود کو. یہ غلطی کبھی بھی مت کیجیے گا کہ آپ کر لیں، مطلب ود اے سنگل ڈاؤٹ کے ساتھ بھی پریزنٹ نہیں ہونا ہے. جیسے ڈاکٹر بابا اکثر کہتے ہیں کہ آپ کی ادھر چھوٹے موٹے تھانے دار سے دوستی ہوتی ہے تو آپ اتنا اکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اگر جو ہے وہ ورلڈز بیسٹ ورلڈ کریٹر اور اس کے ہی شہنشاہوں کے شہنشاہ سے اگر آپ کی دوستی یاری ہوگی تو آپ پھر اکڑ کے کیوں نہیں چلیں گے؟ جہاں پہ سارے آپ کو جواب دے جائیں، جہاں پہ سارے آپ کو چھوڑ جائیں، وہاں پہ اللہ نہیں چھوڑتے ہیں تو صرف ہم چھوڑتے ہیں اسے. ہمیشہ ہم نہیں چھوڑا ہے، ہمیشہ ہم چھوڑتے ہیں رب کو، اور مطلب اللہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. ہم جتنا مرضی گند کر کے واپس اس کے سامنے جاتے ہیں، وہ ہم لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. میں آپ کو ضرور یہ بیک گراؤنڈ صرف میں نے اپنے والد صاحب کا بتایا ہے، بٹ میں ابھی آپ کو جو ہے اپنے والد صاحب سے بھی ملواتی ہوں. اینڈ پلیز میں یہ بتا دوں کہ ڈائگنوز ان کو ایڈوانس لیور کینسر ہوا ہے، اور ابھی آپ پلیز ان کو دیکھیے اور آپ کے سامنے بھی ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم.
میرا نام سید نذیر حسین شاہ بخاری ہے، اور گزشتہ کو 15-20 دن سے میری شوگر لیول بہت ہائی ہو گیا، اور مجھے کوئی ہوش وغیرہ نہیں تھا، بلڈ کی وامٹنگ وغیرہ مجھے ہوئی، اور اس کے بعد میری جو ہے وہ دیکھنا، مجھے ویژن جو تھا وہ ختم ہو گیا، یادداشت جو تھی وہ بھی میری چلی گئی، مجھے ہوش ہی نہیں تھا رات کو۔ اور پھر میں مطلب لیٹا، پھر جب اور مجھے لے کے گئے کوئی پتہ نہیں، جب ہوش آئی تو میں ہاسپٹل میں تھا، اور جو ہے وہ میں پھر دن میں جو ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے صبح دوپہر شام میں یہ سورۃ الرحمن جو ہے وہ سنتا تھا، اور سنتے ساتھ ہی مجھے نیند آ جاتی تھی، اور مجھے پھر ایسے لگتا تھا کہ کوئی چیز جو ہے وہ میرے اندر سے کوئی صفائی کر رہی ہے، میرا پیٹ ہلکا ہو جاتا تھا، انرجی آ جاتی تھی، اور اس طرح دن گزرتے گئے۔ ساتھ ہی 7 دن میں نے وہ سنی، اس کے بعد میری جو ہے وہ انرجی آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو گئی، اور صبح دوپہر شام اللہ والا پانی جو ہے وہ دم کر کے میں پیتا تھا، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بند کر کے، تو اس کے ساتھ ہی پھر مجھے فیل ہوتا تھا کہ اندر جو ہے وہ میرے انرجی آ رہی ہے، تو کوئی قوت ہے جو مجھے مطلب کھڑا کر رہی ہے، اور آج الحمدللہ اسی کی بدولت جو ہے میری شوگر لیول بھی ماشاءاللہ اب لیول پہ ہے، اور کنٹرول میں ہے، جیسے نارمل لوگوں کی ہوتی ہے، اور میں نے جو ہے انرجی اپنے پاؤں پہ میں چلتا ہوں اور کھڑا ہو گیا ہوں، اور الحمدللہ میں نے اپنا جو میرا بزنس تھا جو رکا ہوا تھا وہ بھی میں نے دوبارہ جو ہے وہ ری اسٹارٹ کیا ہے، گاڑی بھی ڈرائیو کرتا ہوں، اور یہ سب چند دنوں کے اندر ہوا ہے۔ سب شفا مل جانے بندہ، تو سورۃ الرحمن سنیے سامنے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ جو بھی جب بھی آپ کسی پریشان ہوں، بیمار ہوں، سورۃ الرحمن اور اللہ والا پانی جو ہے وہ لازمی آپ نے جو ہے وہ پانی پینا ہے، سورۃ الرحمن سننی ہے 7 دن، اور پھر اس کے جو ہے وہ اثرات دیکھیں، انشاءاللہ شفا مل جانے والا، شفا ملتی ہے۔ مل جانے والا۔ علم القرآن خلق الإنسان